بیوقوف ہے، جاہل ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہے، بد دیانت ہے، کم ظرف ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ میں اس زمانے میں بھی جب ابتدائی دور میں مناظر ہوتا تھا، عجیب بات تھی، جب وہ اس قسم کی گالیاں دیتے تھے تو جواب میں ان لوگوں کو بھی غصہ آ جاتا تھا، یہ بھی اس چیز پہ اتر آتے تھے۔ میں اس زمانے میں بھی ایک بات صرف کہا کرتا تھا کہ جی ٹھیک ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل اور سند نہیں ہے۔ اس کے جواب میں آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم ولد الحرام ہو۔ میں نے کہا کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ سچا ہے؟ اتنی سی بات میں کہا کرتا تھا جی۔ محفل جو ہے حکیمت کی، یہی بات میں آج کہہ رہا ہوں۔ میں بھی ان حضرات کے جواب میں کبھی اس سطح پہ نہیں اترتا، نہ اتروں گا کبھی بھی، جو کچھ یہ میرے متعلق کہہ رہے ہیں چلا ہوا ہے سلسلہ۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے صاحب کہ میں جاہل ہوں، بے علم ہوں، بددیانت ہوں، کم ظرف ہوں، سب کچھ ہوں، کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب اپنے دعووں میں سچے تھے؟ وہ جا کر حلواؤں بازی پیا تو سیاڑ رنگے جاندے سن۔ ہم کسی یہ کہو گے جی پتہ نہیں ہماری اگلی نسل میں تو سارے بچے کہیں گے انہوں نے نہ کبھی حل دیکھا نہ سیاڑ دیکھا، انہوں نے کلک بھی اگی ہوئی نہیں دیکھی، وہ بھی انہوں نے گالوں ہوتی ہے جی۔ وہ ہل چلاتے ہیں تو اس کی جو ہلکی لکیریں ہوتی ہیں نا ان کو سیاڑ کہتے ہیں۔ لکیروں کا ٹیڑھا ہونا جو ہے بڑا نقص ہے وہ کاشتکاری کا۔ وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ او چودھری تو دیکھتے سے ہی تیرے سیاڑ رنگے جاندے نے کیا غصہ آیا چودھری نو، بیٹی خراب ہو گئی نا چودھری دی، کہنے لگا آہو آہو سانو پتا ہے تو بھی دھی دا ویاہ کرن نو پیا تھا۔ زیادہ کی تعلق ہے گا جی۔ انہیں یہ کہا کہ صاحب یہ چیز مرزا صاحب نے خود کہی ہے کہ مسیح موعود جو مجھے نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ جواب میں کہتے ہیں تم تو بددیانت ہو، کم ظرف ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اس سے ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب جو تھے وہ سچے تھے اپنے دعوے کے اندر۔ عزیزان من، اس سطح کے اوپر جب کوئی کام اتر آئے وہ شائستگی کو بھی ہاتھ سے دھو دے، اس کا جواب تو قابل سلامہ کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میں تو مرزا صاحب کو صاحب کے بغیر بھی نہیں پکارتا، ان کے محض یہ کہ بازاری نہ ہو مرزائی بھی نہیں کہتا، اہم بھی کہتا۔ میری کبھی کسی کتاب میں کوئی ایک لفظ بھی شائستگی سے گرا ہوا نہیں آپ پائیں گے، لیکن اس کے جواب میں یہ سارا کچھ اس لیے کہ ان باتوں کا جواب تو ہے نہیں نا۔ بارہ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، اور اس کے بعد ایک آخری چیز خود مرزا صاحب کی ان کے اپنے متعلق کہا، انہوں نے لکھا یہ تھا
تھا کہ ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا ایک نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا، نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانے کی ترمیم، تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیلی اور تغییر کر سکتا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ یہ احمدیہ جماعت کے اپنے پیغام صلح میں مرزا صاحب کا یہ قول درج ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے کسی ایک حکم شوشہ یا نقطہ کے متعلق بھی یہ کہے کہ منسوخ ہے، ترمیم ہے، تغییر ہے، وہ کافر ہے، ملحد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ انہی کی کتابوں میں، انہی کی اخباروں میں لکھا کہ مرزا صاحب نے جہاد جیسے حکم قرآنی کو منسوخ قرار دیا، حرام قرار دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ ان کے اپنے اس فتوے کی روح سے وہ خود کیا ٹھہرتے ہیں؟ سال بھر سے میں یہ دونوں سوال دوہرا رہا ہوں عزیزان نے، گالیاں تو گالیاں دیے چلے جا رہے ہیں، جواب نہیں بنتا۔ اور یہ بات کہ اب یہ ان دونوں کے درمیان جو جھگڑا، یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، ربوا والے تو وہ نبی مانتے ہیں، اس لیے انہیں تو جو جی میں آیا کہ یہ کہ صاحب ہمیں خام خواہ ساتھ آپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو میں نے یہی ثابت کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو نبی مانتا ہے مرزا صاحب کو، انہیں آپ کیا مانتے ہیں؟ سنیے کیا مانتے ہیں۔ ان کے پیغام صلح کی یہ عبارت ہے، لکھتے ہیں کہ ان حالات میں اول تو کسی جماعت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا صحیح نہیں، اور اگر اس شوق کو پورا ہی کرنا ہے تو کم از کم احمدیوں کے اس گروہ کو تو اس سے مستثنا قرار دینا ضروری ہے جو حضرت خاتم النبیین کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کے قائل نہیں۔ وہ کہا یہ کہ اگر 12 لاکھ کو شوق پورا کرنا ہے تو ان سے تو کیجئے کہ جو نبی مانتے ہیں، اس گروہ کو تو مستثنا قرار دیجئے نا، کہ جو ایسا نہیں مانتے ہیں، الگ کیا نا۔